اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم۔ سورہ حدید کی آخری دو آیات، آیت نمبر 28 اور 29، ان دو آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، ان کی اولاد، ان کی نسل میں اللہ نے نبوت رکھ دی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے جو پیروکار تھے حواری، وہ نرم دل اور جو ہے مہربان تھے، لیکن ان کے اندر ایک جو انہوں نے اپنے خود سے جو چیز، جس میں جو انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی، وہ رہبانیت، جنگل بیابان میں نکل جاتے تھے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لیکن فرمایا کہ فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے میں جو یہ رہبانیت اختیار کی، اس میں جو اس کی رعایت کرنی چاہیے تھی اللہ کی رضا کی، وہ رعایت کرنے کا انہوں نے حق نہیں ادا کیا۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ اسلام نے بھی رہبانیت کی مذمت کی ہے، احادیث میں آتا ہے اسلام کی رہبانیت جو ہے وہ جہاد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں ان میں سے جو ایمان لائے، اللہ نے انہیں ان کا جو ہے وہ بدلہ اور اجر عطا فرمایا، لیکن فرمایا ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ تو اب اسی آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا تھا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ یہ جو رہبانیت ہے یہ انہوں نے خود ایجاد کی تھی، خود گڑی تھی، جسے آج بھی ہم ایک لفظ بولتے ہیں سنت کے مقابلے میں بدعت۔ تو ابتدعوها کا جو لفظ ہے یہ بھی بدعت سے ہے، کہ یہ نہ تو اللہ کا حکم تھا، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا، یہ خود سے ان کے جو حواری تھے انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ تو بدعت کی بھی بڑی آسان جو ہے وہ آج بھی تعریف ہے کہ جو کام نہ اللہ کا حکم ہو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اسے کہتے ہیں بدعت۔ پھر صحابہ کرام میں سے بھی کیا ہے کہ ان صحابہ کرام کی جو ہستیاں ہیں، ان میں سے بھی وہ کام کسی نے نہ کیا ہو۔ تو بہت سی بدعات جو ہیں آج ہماری اس جو ہے امت میں آ چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام بدعات سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین، اب آج کی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو
اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ آج 6 ستمبر بھی ہے اور یوم دفاع بھی ہے۔ 1965 کی جو جنگ تھی اس کی یاد میں، اور پھر کل 7 ستمبر ہے، یوم ختم نبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں بارہا مسلمانوں کو ترغیب دی ہے اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کی، جیسے یہ سورہ حدید میں ہی ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا، اس میں سخت لڑائی ہے، لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے۔ اللہ نے لوہے کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون جو ہے وہ مدد کرتا ہے اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی بن دیکھے، یعنی لوہے سے فائدہ اٹھا کر جنگی جو اوزار ہیں، ہتھیار جو ہے وہ بنا کر کفر کے مقابلے میں کون نکلتا ہے، اس کی افادیت سے کون کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے جو ہے وطن، پھر اپنی صرف اپنے ملک ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں کلمہ گو مسلمان ہیں ان کے بھی دفاع کی اللہ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے نزدیک تقویٰ کہتے ہیں کہ جو شریعت کی حدود ہیں ان کی حفاظت جو ہے کی جائے، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو تقوی کا اور وآمنوا برسولہ، اور دوسرا حکم دیا کہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا کہ دے گا اللہ تمہیں 2 حصے اپنی رحمت کے۔ اب ایمان والوں سے ہی جو ہے حکم دیا جا رہا ہے انہیں کہ آپ جو ہے ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، اور دوسرا کیا ہے اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو مفسرین کرام فرماتے یہاں سے مراد جو ہے کہ اہل کتاب کہ جو یہود و نصارہ کہ جو اپنے وقت کے انبیاء پر بھی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ نبی آخر الزماں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ پھر انہیں اپنی رحمت سے 2 حصے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح عیسائی بھی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوئے کہ وہ بھی اللہ کے نبی، اور پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم النبیین پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ پھر اپنی رحمت سے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کریم کی بارہا بہت سی آیات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث سے بھی کہ یہ جو اہل کتاب تھے انہیں معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے، اور بلکہ یہ اس بات کا برملا اظہار بھی کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں جب آئیں گے تو ہم ان کی تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء سارے وہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی اللہ نے بنی اسرائیل میں سے بھیجے، اور پھر تینوں کتابیں تورات، انجیل، زبور یہ بھی کیا ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء پہ ہی اتری۔ تو یہ ساری کایا ہی پلٹ گئی کہ پہلے تو برملا اظہار کرتے تھے کہ نبی آئیں گے تو ہم جناب ان کے ساتھ مل کے باطل کا مقابلہ بھی کریں گے، کافروں سے جہاد بھی کریں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے۔ لیکن یہ دیکھیں اب یہاں سے سمجھ آتی حسد کتنی سنگین بیماری، کتنا سنگین جو ہے وہ مرض ہے۔ تو اسی حسد کی بنا پہ پھر انکار کر دیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ اب یہ ایک طرح سے تو خطاب ان اہل کتاب کے لیے بھی ہے کہ جو ایمان لے آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر بھی، اور پھر ایک طرح سے تمام مسلمانوں کو بھی خطاب ہے۔ تو جب مسلمانوں کو خطاب ہے تو پھر ظاہری بات ہے یہ تو چیز ایمانیات میں سے ہے۔ نماز کی ہم کتاب پڑھتے ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل آغاز میں لکھا ہوا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ساری چیزیں ایمانیات میں، رسولوں پہ ایمان بھی آ گیا۔ تو پھر ایمان کا کون سا درجہ یہاں پہ مطلوب ہے مسلمانوں سے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے یہاں ایک اہم نقطہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، ویسے ہی اس اتباع میں توازن قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ توازن کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنا لیا لیکن اتباع کرتے ہوئے ہر سنت کی مطلوبہ ترجیح اور اہمیت کو خیال میں نہ رکھا تو گویا وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا۔ اب اس کا مطلب کہ ہم جاتے ہیں کسی معالج کے پاس، حکیم کے پاس، طبیب کے پاس، وہ چند دوائیوں کا نسخہ لکھ دے گا، اور اس میں جو اس نے دوائی کا نسخہ لکھا، کسی دوائی کے آگے اس نے لکھ دیا یہ 1 چھٹانک لینی ہے، کسی کے آگے لکھ دیا 1 تولہ، کسی کے آگے لکھ دیا 1 ماشا۔ اب اگر ہم اپنی پسند سے تولہ والی جو دوائی ہے اس کا وزن 1 چھٹانک کر لیں، جو چھٹانک والی ہے اس کا 1 تولہ کر لیں، تو پھر اس نسخے میں شفا نہیں رہے گی، بلکہ بندہ جو ہے وہ اس کی طبیعت گڑبڑ بھی ہو سکتی، ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اطمینان کافی نہیں ہے کہ فلاں عمل سنت سے ثابت ہے، بلکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سنت اور سیرت نبوی کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجموعی جو زندگی ہے وہ کس طریقے پر گزاری، اور کس چیز کو رسول اللہ نے کتنی اہمیت دی ہے۔ جتنی اہمیت جس عمل کو رسول اللہ نے دی ہے اتنی ہی اہمیت ہمیں بھی دینی پڑے گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کو جو اہمیت دی ہے، جتنی اہمیت دی ہے، اگر وہ ہم اپنے رسم و رواج کو یا ذکر اذکار کو دینا شروع کر دیں تو یہ تو پھر سنت پہ عمل نہ ہوا۔
آ رہی سمجھ کے نہیں آ رہی؟ تو یہ کیا ہے؟ توازن اس طور پہ بھی ہمیں قائم رکھنا ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اہمیت دی ہے اپنی حیات مبارکہ میں، اتنی ہی اہمیت ہمیں دینا جو ہے یہ مقصد۔ اس چیز کو اللہ نے یہاں پہ ایمان والوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اپنے رسول پر، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں عطا کرے گا 2 حصے اپنی رحمت میں سے، ویجعل لکم نورا، اور بنا دے گا تمہارے لیے روشنی، تمشون بہ ویغفر لکم، کہ تم چلو گے جس کے ساتھ، ویغفر لکم، اور وہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ تو اب اسی صورت میں اور بارہا دوسری صورتوں میں بھی، اب یہاں پہ سورہ دوسرے رکوع میں آیت نمبر کیا ہے 13، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یعنی یہ پل صراط کا جو مرحلہ ہے اللہ نے اس کو بیان فرمایا تھا آیت نمبر 13 میں، کہ اپنے ایمان، عقیدے اور عمل کے مطابق وہاں اللہ ہر بندے کو روشنی جو ہے پل صراط پہ گزرنے کے لیے وہ اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں بھی اسی طرف اشارہ ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور بنا دے گا تمہارے لیے روشنی۔ تقوی اختیار کرو گے اس کے رسول پر جیسا کہ حق ہے رسول کی اتباع اور ایمان کا، ویسی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ 2 حصے رحمت عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور بنا دے گا تمہارے لیے روشنی، پل صراط میں روشنی کا ذریعہ بھی بن جائے گا، یا اللہ ایسا نور ہدایت عطا فرما دے گا کہ جس کی وجہ سے بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر انسان وہ چیزیں کہ جن کا وہ علم رکھتا ہے، جب وہ ان جاننے والی چیزوں کو ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے اسے وہ چیزیں بھی اس کے علم میں اللہ لا دیتا ہے کہ جو جن چیزوں کے بارے میں وہ نہیں جانتا، یعنی وہ مزید اللہ اس کے علم میں جو ہے اس کی بصیرت میں اضافہ جو ہے فرما دیتے۔ تو فرمایا کہ اللہ 2 حصے اپنی رحمت میں سے عطا کرے گا، تمہیں روشنی تمہارے لیے بنا دے گا جس میں تم چلو گے، اور تیسرا انعام تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اور یہ تو عام ہے کہ کوئی اگر مشرک کافر اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ اللہ ایسا غفور الرحیم کہ جوانی، بڑھاپا، ساری عمر کسی نے کفر پہ گزاری، مرنے سے پہلے کسی نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، اللہ پہ ایمان لیا، اس کے نبی پہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ ایسی پکڑ والا بھی ہے کہ اگر اللہ کو ناراض کر دیا جائے تو پھر اللہ ایسی پکڑ، انسان کو ایسی پکڑ میں لاتا کہ پھر ہدایت کی طرف لوٹنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ ایک بدبخت نے وہاں قبرستان میں جا کے کسی میت سے بدکاری کی، تو وہاں جو بادشاہ تھا اس ملک کا، اس کو خواب آئی کہ فلاں ایک آدمی ہے، وہ اس طرح حلیے کا ہے فلاں قبرستان میں ایسے، اسے جاؤ، اسے پکڑو، اسے لاؤ اور اسے اپنا وزیر بنا دو۔ کہنے لگا کہ، اور بتایا گیا کہ اس نے ایسے زنا کیا میت سے۔ وہ کہنے لگا میں تو اپنے جناب ملک میں برداشت نہیں کرتا کوئی اس طرح زنا کرے، تو اب
کوئی مجھے خواب میں آ کے مجھے اشارہ ہو کہ جناب زانی کو جس نے قبر میت سے بدکاری کی اسے وزیر بنا لو۔ خیر دوسری مرتبہ پھر 1-2-4 دن بعد پھر خواب آیا، تو اس نے پھر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں تو یہ پسند نہیں کرتا اور مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اسے بتایا گیا کہ اس کے اس فعل سے اللہ اس قدر ناراض ہوا کہ اللہ نے کہا اب اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دینی، اس کو اب وزارت اور حکومت کے چکروں میں ڈال دو۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں جناب ایم این اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا، اوہ فلانا مشیر ہے جی، گاڑیاں، دولت اور جناب بڑا اثر و رسوخ، جہاں جس چیز کو سیاہ کو سفید کہہ دیں تو وہ سفید مانی جائے گی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ان سے اللہ جو ہے وہ راضی ہو، یہ اللہ پھر ایسے چکروں میں ڈال دیتا ہے، انسان کا پھر واپس پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس بندے کو وہ بادشاہ نے بھیجا اپنے فوج سپاہیوں کو، دیکھا ہاں اسی حلیے میں آدمی بیٹھا ہے، وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں بادشاہ کو خبر ہو گئی ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے سزا ملے گی۔ کہنے لگے نہیں، ہم پکڑنے آئے، بادشاہ کا حکم ہے تمہیں وزیر بنانا ہے۔ اچھا جی، لِأَلَّا يَعْلَمَ اہل الکتابی اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تاکہ معلوم کر لیں کہ اہل کتاب کے وہ قادر نہیں ہیں کسی چیز پر اللہ کے فضل سے۔ اب یہ جو اہل کتاب تھے مشرکین، اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہا کرتے تھے کہ ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا، عیسائیوں کا بھی۔ تو اللہ نے فرمایا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ لے آؤ تم جو ہے کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 113، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی یہ حق پہ ہے ہی نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہودی بھی کہا کرتے تھے، عیسائی بھی کہا کرتے تھے یہودیوں کے بارے میں کہ یہ جو ہے کسی چیز پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ کتاب جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دوسرے کو بھی جھوٹا کہتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہودیوں اور جو ہے عیسائیوں کے علاوہ جو ہے جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ تاکہ جان لیں اہل کتاب کہ وہ قادر نہیں ہے کسی چیز پر اللہ کے فضل سے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور بے شک فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ کیا ہے، بڑے فضل والا ہے، فضل کا مالک ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی تمناؤں کے مطابق کیا ہے، یہود و نصارہ کی جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کے عقائد ہیں،
اب اللہ نے تو یہ اعلان فرما دیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نبی آخر الزماں ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لانا کیا ہے، ضروری ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کی جو خصوصیت ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری اور عیسائیوں کی اور یہودیوں کی مثال کیسے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال ایسے ہے کہ اللہ کہ کوئی شخص جو ہے کسی کو صبح سے لے کر دوپہر تک جو ہے وہ مزدوری کے لیے رکھے، صبح سے دوپہر تک، پھر جب دوپہر ہو جائے تو جتنی مزدوری اس نے جو ہے وہ طے کی تھی اسے دے اور اس کو چھٹی دے دے۔ پھر فرمایا اس کی مثال یہودیوں کی ہے کہ جس کو صبح سے دوپہر تک جو ہے وہ کام کے لیے رکھا گیا، پھر وہ شخص کچھ مزدور رکھے ظہر سے عصر تک۔ فرمایا ان مزدوروں کی، ان لوگوں کی مثال عیسائیوں کی سی ہے۔ تو اچھا اب یہ لوگ ظہر سے عصر تک انہوں نے کام کیا، اس آدمی نے جو مالک تھا اس نے مزدوری دے دی۔ اب فرمایا کہ تیسری جو قوم رہ گئی، تیسری جو امت رہ گئی، اس کے لیے کیا وقت ہے؟ عصر سے غروب آفتاب کا یہ وقت ہے۔ تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے، کوئی آدمی عصر سے مغرب تک کے لیے کسی کو مزدور رکھے اور پھر اسے دگنی اس کو مزدوری دے، تو یہ تو مالک کی مرضی ہے نا کہ اس نے پہلے مزدور رکھا صبح سے دوپہر تک، پھر مزدور رکھا ظہر سے عصر تک، وقت ان لمبا ہے لیکن ان کی مزدوری کم دی مالک نے۔ اب یہاں عصر سے مغرب کا وقت دورانیہ کم ہے لیکن مالک کی مرضی ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ جو مزدوری ہے وہ دگنی دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا جو ہے وہ فضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہود و نصارہ کو اس بات پہ حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمانوں کو تھوڑے وقت میں کام کرنے کی دگنی مزدوری دے دی گئی۔ اور دوسرا حسد کرنے کی کیا وجہ تھی کہ جتنے بھی انبیاء آئے بنی اسرائیل کے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، اور نبی آخر الزماں حالانکہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ وہ آئیں گے، لیکن جب اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بھیجا تو یہ پھر چڑھ گئے، غصہ کرنے لگ پڑے۔ حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق بھی حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں۔ اچھا جی، تو یہاں اب الحمدللہ یہاں پہ کیا سورہ حدید جو ہے ہماری مکمل ہو گئی۔ تو اب سورہ حدید کی فضیلت کے متعلق کہ یہ مسبحات میں سے ہے، مسبحات صورت کے وہ صورتیں کہ جن کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہوتی ہے، جیسے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اسی طرح سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سورہ بنی اسرائیل یا اسری، آگے سورہ جمعہ بھی آئے گی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر سورہ تغابن بھی ہے اور کافی صورتیں ہیں۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ ہے، اس میں 30ویں پارے میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو ان کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی مسبحات جو ہے صورتیں ہیں رات سونے سے پہلے ان کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں بن جاتی ہیں، سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف،
سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ اعلیٰ اور سورہ اسراء، پھر اس کے علاوہ سورہ واقعہ کی بھی تلاوت، سورہ ملک کی بھی تلاوت، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع. یعنی یہ قرآن کریم کا دیکھیں کتنا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق اللہ عطا فرمائے. تو الحمدللہ سورہ حدید کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو 27واں پارہ یہ بھی مکمل ہو گیا. تو آئندہ درس میں انشاءاللہ سورہ مجادلہ اور 28واں پارہ یہ دونوں اکٹھے جو ہے ان کا آغاز ہوگا. اور سورہ مجادلہ کے بارے میں نے عرض کی کہ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ تقریباً اس کی ہر صورت میں، اس کی ہر آیت میں اللہ کا جو ذاتی اس نام ہے لفظ اللہ، یہ جو ہے تقریباً ہر آیت میں یہ نام جو ہے اللہ کا موجود ہے. تو باقی انشاءاللہ آئندہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کے تمام حقوق، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس قرآن کو جو ہے اللہ آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. باقی لاہور اور خاص طور پر ہمارے اس ایشیا میں جس طرح بہت سے اولیاء کرام جو ہے یہاں ان کا آنا، ان کی آمد جو ہے یہ دین کی اشاعت اور تبلیغ کا ذریعہ بنی. جیسے بر صغیر میں، ایشیا میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ آئے، اسی طرح سید علی حجویری رحمہ اللہ، یہ بھی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت جو ہے علی حجویری رحمہ اللہ یہ امت مسلمہ کے اور بالخصوص جو ہے ایشیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ ایک عظیم محسن کی جو ہے وہ ایک صورت جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو ان بزرگان دین نے آ کے دین کی اشاعت جو ہے وہ اور دین کی تبلیغ اس انداز سے کی کہ علماء فرماتے محققین کہ صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عقیدت اور محبت آج بھی جو ہے وہ محفوظ ہے. تو اب علماء کرام جو ہے بزرگان دین کے مزارات میں جانے سے منع نہیں کرتے، لیکن مزارات میں جو بدعات اور غیر شرعی کام ہوتے ہیں ان کی نفی کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ اگر یہیں پہ علی حجویری رحمہ اللہ کے ہی مزار پہ جائیں تو وہاں محکمہ اوقاف کی طرف سے ہی کتابچہ ملے گا، ایک پمفلٹ ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے وہاں پہ کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن لوگ پھر کر رہے ہیں. یعنی کسی بھی مسلک میں، دین اسلام کے مسلک میں قبر کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے پھر کر رہے ہیں. جاہل لوگ ہیں، جاہلوں کا کوئی مذہب، کوئی عقیدہ ہوتا نہیں ہے. وہاں جائیں آپ اصالِ ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں جو آپ کو پڑھا جاتا ہے، اور کیا ہے اصالِ ثواب کریں، دعا کریں، ٹھیک ہے جی. تو جانا چاہیے. اسی طرح قبرستان میں بھی جو ہے وہ جانا چاہیے، وہاں پہ بھی دعا کریں اپنے مرحومین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ صرف یہی پہ بزرگان دین کے نہیں، اللہ آپ سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ بھی جانے کی اللہ سعادت عطا فرمائے. وہاں پہ جائیں. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں. تو جائیں، اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. وہاں درود پاک، درود کا ہدیہ پیش کریں اور دعا کی درخواست بھی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب تک کوئی سلسلہ نہیں بنتا یہیں پہ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک جو ہے پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے جی. خیر
تو الحمدللہ سورہ حدید ہماری مکمل، آئندہ سورہ مجادلہ اور 28واں پارہ اس کا آغاز ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اے اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، سورہ حدید میں جن احکامات کو نازل فرمایا ہے، اللہ ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی جو ہے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سورہ حدید میں جن باتوں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اے اللہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جن باتوں سے رکنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اے اللہ ان باتوں سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔